اپنے مدرسے میں ایسی ترتیب بنانی ہے کہ یہاں کوئی کمی نظر نہ آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ نابینا شخص جو ہے یہ اللہ نے کیوں بنایا؟ تو فرمایا اس لیے کہ جو بینا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو اس لیے شکوہ شب ظلمت سے کہیں بہتر ہے اپنے حصے کا چراغ جلاتے جاؤ، کیونکہ ہم نے جو کمی کہیں دیکھی وہ کمی ہمارے اندر نہ آئے، ہم اس کمی کو دور کریں۔ تو یہ بہت محنت کی بات ہے اور محنت کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، اللہ انہیں برکتیں دے اور ان پہ اپنا فضل فرمائے۔ میں بڑا خوش ہوا ہوں کہ بچوں کی احادیث، ان کا لہجہ، ان کا ذوق شوق، یہ محنت ہوتی ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ اٹھ کے بچہ پڑھ لے۔ بہت اس تختی کو رگڑنا پڑتا ہے تب جا کر اس میں صفائی آتی، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کو، ان کے والدین کو جزائے خیر دے۔ بہت کم مدارس میں ایسا ہوتا ہے اور بہت یہ ذوق و شوق کی بات ہے۔ بچوں کا پورا قرآن سنانا اور چیلنج کر دینا ہے جی کہ جہاں سے مرضی سنو، کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ ہم خود مدارس چلانے والے لوگ ہیں، پڑھانے والے لوگ ہیں، ٹیسٹ لینے والے لوگ ہیں۔ بہت نیچے سے شروع سے ہم اوپر آ رہے ہیں، یعنی اوپر سے مراد یہ ہے کہ آج جس سطح پر ہیں کہ یہ یکدم نہیں آگے فارم 47 کے ساتھ، صحیح ہے نا؟ ہاں، پوری ترتیب کے ساتھ ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ کتنی محنت کرنی پڑتی۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایک مرتبہ شوق پیدا ہوا شروع میں کہ کوئی 63 حافظ میں بناؤں زندگی میں اپنے میں، ہاں جی۔ تو اس میں کوشش ہم نے کی، بہت سے حافظ بنائے، زیادہ ہی ہو گئے۔ تو یعنی کہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ اللہ آپ کو جزا دے، برکت دے، اس میں مزید کوشش کاوش کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ وقت کافی گزر چکا ہے، تو ذکر کر کے دعا نہ کر لیجئے؟ یہ ہماری بیویاں ماشاءاللہ بہت زیادہ آئی ہوئی ہیں اور ان کا فیض بھی ساتھ ہے۔ فیض بولتا تو ہے، بولے نہ تو فیض کیا ہے جی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ عالم ہے، حافظ ہے، کوئی شخص بھی کتنے مقام پر ہے، اس کے لیے ایک بات ضرور ہر وقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ ایک بلب ہے، اور بلب محتاج ہے پیچھے کنکشن کا۔ جس بلب میں خواہ مخواہ تکبر آ جائے
میں بہت روشن ہوں، روشن کر رہا ہوں۔ بات صحیح ہے، تو بہت روشن ہے اور روشن کر رہا ہے، بات صحیح ہے، لیکن اسے نہ بھول کہ فیض پیچھے سے آ رہا ہے۔ تو جب بندہ اس چیز کو مد نظر رکھتا ہے، اس میں تکبر نہیں آتا۔ تو عالم کو بلب کی مانند ہمیشہ غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی بھی کام کرنے والا بندہ ہے، لوگ ہمیں مبارکباد دے رہے ہیں اور سارا سے ویسے تو یہ ہمارے سلسلے کے بزرگوں کا تصرف ہے، ورنہ یہ اونٹ کو رکشے میں بٹھانے کے مترادف ہے۔ اونٹ کو رکشے میں بٹھایا جا سکتا ہے؟ جی اللہ چاہے تو ہو جاتا ہے جی۔ تو اس لیے یہ بزرگوں کا تصرف ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ جب بھی کسی سے کوئی صفت منسوب ہوتی ہے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک بزرگوں سے بہت عقیدت مند بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص نے بھری محفل میں کہا کہ حضرت آج کوئی اپنی کرامت بیان کرتے ہیں۔ تو جب اپنے بیٹھے ہوں، ماحول لگا ہو، تو پھر بندے کو دل کردی پڑتا ہے بیان کرنے کا۔ آپ نے فرمایا سنو، میری کرامت ہے کہ اگر میرے گناہ ظاہر ہو جائیں تو زمین پھٹ جائے۔ زمین پھٹ نہیں رہی، اتنی بڑی کرامت ہے۔ تو اس لیے چلتا جا ڈرتا جا، چلتا جا ڈرتا جا، پاؤں دھرتا جا ڈرتا جا، دھرتا جا ڈرتا جا۔ تو یہ چند باتیں سنگیوں کے لیے عرض کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے توفیق دے کہ ہمارے اندر عجز، انکساری رہے۔ صوفیاء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو گناہ کی طاقت رکھی ہے، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ بہت جلدی فرعون بن جاتا ہے، خدائی کا دعویٰ کر لیتا ہے، بہت جلدی اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے کہ میں بہت بڑا کچھ ہوں۔ تو اس کو پھر اصلیت دکھائی جاتی ہے کہ تو کیا ہے۔ ہاں، تاکہ اس کی گردن نیچے رہے۔ دو تین باتیں میں اس پہ عرض کر دیتا ہوں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ عظیم الشان کتاب، مشار علیہ جو ہے یہ قریب کے لیے بھی زیادہ دور کے لیے ہوتا ہے۔ تو قریب کے لیے اس لیے ہے کہ یہ سامنے ہے یہ کتاب، اور دور کے لیے اس لیے ہے کہ اس کا مقام و مرتبہ تولا اور ناپا نہیں جاتا۔ ہاں، ذی شان کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اب بھی کوئی شک نہیں، اور جب سے ہے حضور علیہ السلام کے دست اقدس میں جب آئی اس وقت بھی، اور 1550 سال کا عرصہ گزر گیا، آج بھی اس میں کوئی شک نہیں، نہ اس وقت کوئی شک تھا نہ اس وقت کوئی شک ہے، اس لیے کہ اس کا محافظ خود خدا ہے۔ اتنا بڑا معجزہ، اتنا بڑا معجزہ، اللہ نے اس کی شان شروع میں معجزانہ فرما دی۔ یہ پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا، اس کی طرف رجوع کرنے والا یہ غور کرے کہ
اس کا محافظ کون ہے؟ اگر اس جہت کی طرف جائیں تو یہ لا ریب بتا رہا ہے کہ اس کا جب محافظ خدا ہے تو تورات کا کیوں نہیں، زبور کا کیوں نہیں، انجیل کا کیوں نہیں؟ نفس وحی میں تو تورات، زبور، انجیل برابر ہیں، تو قرآن کا کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ پہلی کتابیں وحی تھیں، لیکن سلسلہ وحی کی تکمیل نہیں ہوئی تھی۔ اس پر سلسلہ وحی کی تکمیل ہے کہ اب گنجائش کوئی نہیں کہ کوئی چینج کرے، کوئی تبدیل کرے۔ اس لیے یہ آخری کتاب آخری امت کے لیے آخری نبی پر نازل ہے۔ اس لیے یہاں بزرگوں نے لکھا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ختم نبوت پر قرآن شریف میں کتنی آیتیں ہیں، کتنی آیتیں ہیں؟ تو فرمائے اس جہت سے الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن حضور کی ختم نبوت کا بیان ہے۔ اچھا ایک منٹ، حافظ صاحب نعرہ اپنی محبت سے لگا رہے ہیں تو نعرہ ضرور لگائیے، لیکن آپ لوگوں سے ابھی دوبارہ بار بار کہنا پڑے گا، ہر بار کہنا پڑے گا کہ ختم نبوت کے نعرے پر سستی نہ کی جا کیجیے۔ یہ ایک گواہی ہے جو حضور کی ختم نبوت کے لیے لگائی جاتی ہے، اور جو حضور کے دشمن ہیں انہیں للکارا جاتا ہے کہ حضور کے غلام زندہ ہیں، اور جب تک حضور کے غلام ہیں انشاءاللہ حضور کی ختم نبوت کا پرچم اونچا رہے گا انشاءاللہ۔ تو اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ تاجدار ختم نبوت، ایسے ہاتھ اٹھے دیوانہ وار بندہ کہا کرے ہے تاجدار ختم نبوت، واہ واہ مزہ آ گیا۔ اگر اس سے تھوڑا سا ڈبل ہو جائے تو مزہ آ جائے جی، تھوڑا سا اور ہاتھ بھی اٹھائیں اور وجدانی کیفیت میں کہیں۔ اب حافظ صاحب نعرہ لگائیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس میں شک نہیں، کیونکہ اس کا محافظ خدا ہے۔ تو جب اس کتاب کا محافظ خدا ہے، جب خدا ہے تو پھر شک نہیں ہے، تو پھر محافظ حفاظت کی ذمہ داری کیوں لی؟ کہ حضور آخری نبی ہے۔ تورات کی نہیں لی، زبور کی نہیں لی، انجیل کی نہیں لی، لیکن یہاں حضور آخری نبی، لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ تبدیل نہیں کر سکو گے، تبدیل ہو نہیں سکے گی۔ ہاں جی، اب دیکھیں نا کہ اس دنیا میں آج کوئی بندہ کہے کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے میں لکھ رہا ہوں یہ تبدیل نہیں ہوگی، کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا، یہ پاگل شخص۔ اچھا بندہ تو بندہ ہے، کوئی حکومت، ساری حکومتیں مل کر کہیں کہ ہم نے یہ ڈاکومنٹ اب سائن کر دیا ہے، محفوظ کر دیا ہے، اب اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن 1450 سال اور ایک لحاظ سے 1550 سال ہو گئے، ہاں فرمایا اس کو چینج کوئی نہیں کر سکے گا، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکے گا۔ ہاں اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید کا یہ جو معجزہ ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو شک کے اعتبار سے 2-3 باتیں میں اور آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس میں شک نہیں ہے۔ ایک تو اس کا محافظ خود خدا ہے، یہ چیز ظاہر ہو رہی تھی لفظ شک سے، اور دوسری بات کہ شک نہیں ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ جس نے بھیجا ہے اس کی ذات سے جھوٹ ممکن
یہ جو امکان کذب باری تعالیٰ ہے، یہ جو عقیدہ ہے ہمارا اور دیوبند کا جو اختلاف ہے، جو عقیدے کا اختلاف ہے، لوگوں نے، عوام نے تو اختلاف اور بنایا ہوا ہے نا کہ ہم میلاد کرتے ہیں وہ میلاد نہیں کرتے، ہم قل کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، ہم 10واں کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، ہم ختم پڑھاتے ہیں وہ نہیں پڑھاتے، ہم 11ویں کرتے ہیں وہ نہیں کراتے۔ جی یہ اختلاف نہیں ہے اہل سنت کا اور دیوبند کا۔ اہل سنت کا دیوبند کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ عقائد کا ہے، نظریات کا ہے۔ دیگر جو مسالک ہیں ان کے ساتھ رفع یدین کا اختلاف نہیں ہے کہ رفع یدین وہ کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے، وہ ہاتھ چھوڑتے ہیں ہم باندھتے ہیں۔ ہاتھ چھوڑو، ہاتھ باندھو، ہاتھ اٹھاؤ، کتنی مرتبہ اٹھاؤ، مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب نظریہ خراب ہو، جب عقیدہ خراب ہوتا، تو عقیدے کا اختلاف ہے۔ تو دیوبند کے ساتھ جو اختلافات ہیں ان میں ایک اختلاف یہ ہے کہ ان کے جو بابے ہیں، ان کے جو بزرگ ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے اور ان کا نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جھوٹ بول سکتی ہے۔ یہ الزام نہیں، الزام نہیں، علمی بات ہے۔ کس لیے کہ اللہ کل شیء قدیر ہے، ان کا وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو جب اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو جھوٹ بولنے پہ قادر ہے۔ ہاں جی دیکھیں نا، لیکن بولتا نہیں۔ ایک ہوتا ہے امکان اور ایک ہوتا ہے وقوع۔ وقوع کے قائل نہیں ہے، جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے، وقوع کے قائل نہیں ہے، لیکن امکان کے قائل ہے کہ بول سکتا۔ یہ اختلاف ہے اہل سنت کا اور دیوبند کا۔ بات سمجھیے کہ نہیں سمجھی؟ بولو، یہ سمجھی ہے نا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، لیکن بولتا نہیں، بول سکتا ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہر اس شے پر قادر ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اس طرح تو پھر اللہ کل شیء میں قدیر میں کہے گا کہ اللہ دوسرا رب بنا سکتا ہے۔ اسی لیے جب مسئلہ یہ چلا کہ اللہ چاہے تو ہزاروں محمد بنا سکتا ہے، تو پھر اہل سنت کے یہ امام بولے اور فرمایا نہیں، کہ اللہ نے آخری نبی بنا کے حضور کو بھیجا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ اپنے کلمات کو نہیں بدلتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجد الکریم جیسے دوسرا خدا نہیں بنا سکتا، ایسا دوسرا مصطفیٰ نہیں بنا سکتا۔ اس لیے کہ اگر دوسرا بنائے تو پھر وہ خاتم النبیین بھی ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا اس لیے اس کی شان کے لائق ہی نہیں۔ تو یہ جو امکان ہے، امکان کذب باری تعالی، یہ جو عقیدہ ہے، نظریہ ہے، یہ اہل سنت و جماعت کا، یہ یہاں اختلاف ہے دیوبند کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ بولو کس کے ساتھ؟ کس کا اختلاف ہے؟ اہل سنت و اشارے بھی ساتھ سمجھا کرو تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ تو لا ریب بتا رہا ہے کہ اس میں شک کوئی نہیں، تو جب شک کوئی نہیں تو بھیجنے والے کے صدق میں بھی کوئی شک۔ دوسری بات اس شک سے ظاہر ہوئی
کہ جو بھیجنے والا سچا ہے تو جو لانے والا جبریل ہے وہ بھی سچا ہے. پھر شک کا لفظ یہ ثابت کرتا ہے کہ جب بھیجنے والا سچا ہے، لانے والا سچا ہے، تو جس کے سینے پہ اتری وہ بھی صادق الامین ہے، وہ بھی سچا ہے. اس میں ایک اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، میں بس وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے بالکل وہ اس طرف نہیں جا رہا. ہاں جی، اللہ اکبر. جب قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق یہ نظریہ ہو کہ اس میں شک نہیں ہے، تو اس سے پہلے یہ ماننا پڑتا ہے کہ جس زبان نے فرمایا یہ قرآن ہے اس پر بھی 100% اعتماد اور اعتبار ہوگا. اگر ذرہ برابر بھی اعتماد اور اعتبار نہ ہوا تو پھر لا ریب ماننے میں فرق آئے گا. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ جی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے، ان سے پوچھا جائے کہ یہ قرآن ہے، کس نے بتایا یہ قرآن ہے؟ کس نے بتایا یہ قرآن ہے؟ اس زبان نے بتایا. تو جب اس زبان نے بتایا تو پھر حدیث کو ماننا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا قرآن کو ماننا ضروری ہے. بات سمجھی کہ نہیں سمجھی؟ اللہ اکبر. اس طرح کا اعتماد ہو اور غیر مشروط اعتماد ہو، اور ایسا ایمان ہو، ایسا اعتماد ہو کہ وہ رات کہیں تو بندہ کہے رات ہے، وہ دن کہیں تو بندہ کہے دن ہے، وہ جو کہیں بندہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کرے، تو پھر یہ قرآن سچا مانا جا سکتا ہے. اور قرآن کی عظمت کا اقرار تب ہوتا ہے کہ جب بندہ ایسا سرکار پر اعتماد کرے، ایسا ایمان رکھے. اللہ اکبر جل شان. یہ گھوڑا خریدا ہے جی حضور آپ نے خریدا؟ بالکل خریدا. تو تم تو پاس نہیں تھے حضرت خزیمہ، تم تو پاس نہیں تھے. عرض کی حضور آپ نے جو فرمایا ہے، آپ نے بس فرما دیا، بس بات ختم ہو گئی. تو قریب نہیں تھا. عرض کی آپ نے فرمایا، آپ کے کہنے پہ جنت کو مانا، دوزخ کو مانا، اس رب کو مانا. جب بس آپ نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی. اس لیے قرآن شریف پر ایمان تب ہوگا، یہ لفظ لا ریب کہہ رہا ہے کہ قرآن شریف کی عظمت، قرآن شریف کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اور قرآن شریف پر اعتبار تب ہوگا جب تمہارا 100% غیر مشروط اعتبار جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہوگا. کیوں کہ حضور فرما رہے ہیں یہ قرآن ہے. صحابہ کہتے ہیں حضور لبیک. کہا یہ قرآن نہیں، یہ میرا فرمان ہے، لبیک ہے. تو جس زبان پر اعتبار ہے وہ کہہ رہی ہے یہ قرآن ہے، تو قرآن ہے. وہ کہہ رہی ہے یہ میرا فرمان ہے، جی بس تو مسئلہ سرکار کا ہے. انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا. اللہ اکبر. اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان بھی تب معتبر ہوگا جب حضور پر ایمان معتبر ہوگا. جب حضور کو مانے گا تو پھر
کس نے فرمایا یہ حضور ہے؟ کس نے فرمایا اللہ ہے؟ کس نے فرمایا قرآن ہے؟ کس نے فرمایا قیامت ہے؟ کس نے فرمایا فرشتے ہیں؟ کس نے فرمایا ہے؟ وہ حضور ہیں۔ تو پھر حضور پر ایمان ہوگا، اور کیسا ہوگا؟ انہیں جانا۔ ابھی ہاتھ اٹھا کے وجد میں کہو اعلیٰ حضرت خوش ہو جائیں، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک نہیں۔ ایک بات اگر اجازت ہو تو میں کر دیتا، ایک بات اور۔ یہ جو قرآن ہے آج ہمارے پاس، اس میں کوئی شک نہیں؟ زور سے کوئی، اس میں کوئی شک نہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں؟ یہ دیا کس نے؟ کس نے دیا؟ آپ کو خواب میں سرکار نے آکے پکڑا دیا؟ اللہ نے پکڑا دیا؟ حضور نے پکڑایا؟ اس قرآن میں شک؟ اس میں کوئی شک؟ تو پتہ چلا کہ جیسے لا ریب قرآن کو ماننے کے لیے اللہ کو سچا ماننا ضروری ہے، حضور کو سچا ماننا ضروری ہے، جبریل کو سچا ماننا ضروری ہے، صحابہ کو بھی عادل ماننا ضروری ہے۔ ابو بکر، اچھا جن کا ہر صحابی نبی پہ ہاتھ نہیں اٹھتا، اگر کوئی بیمار ہے تو اسے تو چھوٹ ہے، تو جو بیمار نہیں اس کا حق بنتا ہے کہ حضور کے نوکروں کا نعرہ لگائے اور اس کی نوکری پکی ہو جائے۔ اچھا ایک منٹ ایسا کرو کہ سارے مل کے کوئی 20 بچے ایک زبان میں یہ نعرہ لگو، ہر صحابی نبی، اور باقی جواب دو سارے۔ واہ مزہ آ گیا، مزہ۔ قرآن شروع ہوتے ہی شان صحابہ شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھو آج لوگ کہتے ہیں جی تم صحابہ کا نعرہ لگاتے ہو، ہر صحابی نبی جنتی، اتنا زور کیوں دیتے ہو، صحابہ پر کیوں دیتے ہو؟ وہ اللہ کے بندو، قرآن کو بھی منوانا ہے کہ نہیں؟ وہ قرآن کو منوانے کے لیے ضروری ہے صحابہ کو منایا جائے۔ اچھا اس قرآن میں کوئی شک؟ اس قرآن میں کوئی شک؟ حضور نے صحابہ کو دیا تو فلاں صحابی صحیح نہیں تھے، فلاں صحیح نہیں تھے، فلاں صحیح نہیں تھے، فلاں صحیح نہیں تھے، قرآن کیسے صحیح ہے؟ قرآن کیسے صحیح ہے؟ فلاں صحیح نہیں تھے، فلاں صحیح نہیں تھے، فلاں صحیح نہیں تھے، فلاں صحیح نہیں تھے، تو جو صحیح نہ ہو تو اس کی روایت کیسے قبول ہے؟
اس نے کوئی تو گڑبڑ کی ہوگی قرآن میں، اس نے کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو کی ہوگی، کیونکہ وہ صحیح نہیں، وہ صحیح نہیں، تو ظاہر ہے کہ اس نے قرآن میں گڑبڑ کی ہوگی۔ تو پھر قرآن پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا نہیں، صحیح ہے یا نہیں، صحیح ہے یا نہیں۔ اللہ نے پہلے ہی سطر میں ہی قیامت تک لوگوں کی بولتی بند کر دی، اس میں شک کوئی نہیں، اور صحابہ کی عدالت میں بھی شک۔ اچھا اس قرآن میں کوئی شک؟ تو جنہوں نے دیا ان کی عدالت میں کوئی شک؟ وہ ضروری ہے، ماننا ضروری ہے۔ تمام اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے، تمام صحابہ عادل ہیں، عادل ہیں، عادل ہیں۔ یہ کیوں نعرہ لگاتے ہو، کیوں زور دیتے ہو، کیوں زور دیتے ہو؟ میں نے کہا چپ کر، اس لیے زور دیتے ہیں کہ قرآن کی عزت و عظمت کے تحفظ کے لیے۔ کہ قرآن کی عظمت کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، قرآن کی عزت کے لیے کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو صحابہ پر بھونکے گا وہ قرآن کو نہیں مان سکتا۔ اس لیے بھی جن کے مقدر میں صحابہ نہیں، ان کے مقدر میں آج قرآن ہے۔ ایسا ہے نا، ایسا ہے نا۔ انہوں نے کہا او یہ تو 10 پارے پتہ نہیں کدھر گئے، ہاں جی یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے، یہ ہے کہ یہ نہیں ہے، یہ ہے کہ یہ نہیں ہے۔ تو جن کا صحابہ پہ شک آ گیا ان کے ایمان میں شک آ گیا۔ تو اس لیے یہ لا ریبہ پہ میں سوچ رہا تھا کیا بات کروں، میں نے کہا چلو لا ریبہ پہ کر دیتا۔ ہے جی اللہ، اس کا ایک اور بہت خوبصورت پہلو ہے، بہت خوبصورت پہلو، لیکن 11 ہونے والے ہیں۔ کلمہ شریف پڑھو، لا الہ ہو سکے تو آنکھیں بند رکھیں اور دل کی طرف توجہ کریں اور ایسا تصور کریں کہ میرے دل پہ بارش ہو رہی ہے۔ اگر دل نہ بھی کرے تو پھر بھی ذکر کریں، مجاہدہ کریں، کیونکہ جب طبیعت کھانے کو نہ مان رہی ہو تو بیماری زیادہ ہوتی ہے، اور پھر بھی کھانا تو ہوتا ہے، خوراک تو ضروری ہوتی ہے۔ تو جو کہ روح بیمار ہے تو ذکر پہ دل نہیں کر رہا، تو مجاہدہ کریں اور نفس پہ زور دیں، طبیعت پہ زور دیں، اور آنکھیں بند کر کے اس تصور کے ساتھ کلمہ پڑھیں، لا الہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی طرح آنکھیں بند رکھ کے دل کی طرف توجہ کر کے تو لفظ اللہ 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 کا ذکر کریں گے، لیکن ادب کا تقاضا ہے کہ ہمارا دھیان بھی اسی ذات کی طرف رہے. اللہ 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 اللہ. Allah 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دل میں شکر کریں اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے نام لینے کی توفیق دی. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنا نام لینے کی توفیق دی. تو جب شکر کرتا ہے تو اللہ اور توفیقات کے دروازے کھولتا ہے، پھر اور دل جمی کے ساتھ اللہ توفیق دیتا ہے ذکر کرنے کی، اور ساتھ دل میں استغفار کریں کہ اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، استغفار کرتے ہیں کہ جیسے ہی تیرا نام لینے کا حق ہے، جو ادب ہے آداب ہیں وہ ہم نہیں کر سکے، استغفر اللہ، ہم معافی چاہتے ہیں. لیکن اللہ تیرا نام بھی ہماری زبانوں پہ آ گیا، دے بھی تیرا کرم ہے. اللہ ہو 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 اللہ ہو. اللہ ہو 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 اللہ ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اگر ہو سکے تو ابھی دونوں ہاتھ نماز کی طرح باندھیں. اگر دو زانوں بیٹھیں تو سبحان اللہ، اگر ویسے پالتی مار کے بیٹھے ہیں
تو بھی دونوں ہاتھوں کو باندھیں، سر تھوڑا سا نیچے کریں گے اور صرف سانس کے ساتھ ذکر کریں گے، اور سانس اندر جائے گا تو اللہ اور باہر آئے گا تو ہو۔ سانس اندر جائے تو اللہ، سانس باہر جائے تو ہو، یعنی اس تصور سے کہ نور اندر جا رہا ہے اور جو گندگی ہے وہ باہر آ رہی ہے۔ نور اندر جا رہا ہے اور جو گندگی ہے، تو لفظ اللہ کے ساتھ ہم سانس اندر کریں گے اور ہو کے ساتھ ہم سانس باہر کریں گے، لیکن ہاتھ باندھیں گے، دو زانوں بیٹھنے میں آسانی ہوتی ہے، دل زیادہ لگتا ہے، تو اس لیے صوفیاء نے دو زانوں بیٹھنا پسند کیا ہے۔ حضرت جبریل امین جب حضور کی بارگاہ میں تصوف کا بیان کرنے کے لیے تشریف لائے تو دو زانوں ہی بیٹھے تھے، تو اس لیے صوفیاء نے فرمایا کہ دو زانوں بیٹھنے میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بالکل آواز نہ آئے، عورتیں اپنے بچوں کو کنٹرول کریں، اور وہ بھی ہو سکے تو دو زانوں بیٹھیں، اگر نہیں تو بیٹھ سکتے پالتی مار کے بیٹھیں، چار زانوں جیسے کہتے ہیں، لیکن ٹیک کوئی نہ لگائے۔ اب شروع کریں گے کہ سانس اندر جائے اللہ تصور کے ساتھ اور باہر آئے تو ہو۔ اجتماعی طور پر یہ مشق اس لیے کی جاتی ہے، ذکر کرایا جاتا ہے، اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اصل میں اکیلے ہوں، خلوت میں ہوں، تو یہ مشق کرتے رہیں، اسی ترتیب سے ذکر کرتے رہیں تاکہ فیض زیادہ پہنچے۔ کیونکہ جب آپ مشائخ کے تصور میں ہوں گے تو آپ کی تار جڑ جائے گی اور آپ کو وہ فیض اور فائدہ آنا شروع ہو جائے گا۔ آج سے نیت کریں کہ ایک سنت کو زندہ کریں گے، اور وہ یہ کہ ہر نیک کام، اچھا کام دائیں ہاتھ سے کریں گے۔ کیا کریں گے؟ دائیں ہاتھ سے کریں گے، یعنی کوئی کام شروع کرنا ہے تو دائیں طرف سے شروع کریں، کسی کو چیز پکڑانی ہے تو دائیں ہاتھ میں پکڑائیں، حتیٰ کہ پینسل بھی پکڑانی ہے، پنکھا آن کرنا ہے، لائٹ آن کرنی ہے، لائٹ بند کرنی ہے، ہاں جی، پینسل بند کرنی ہے تو اس کو جو کور دینا ہے آگے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، خول، ہاں جی، خول جو دینا ہے، ڈھکن جسے کہتے ہیں یا جو بھی ہے، تو پین کو، پینسل کو تو بائیں ہاتھ میں پکڑیں، اسے دائیں ہاتھ سے دیں، یعنی یہ مشق جاری رکھیں۔ آپ بچوں کو کوئی چیز دیتے ہیں، صبح پاکٹ منی دیتے ہیں، اسے دائیں ہاتھ سے دیں، بلکہ ہمارے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے کوئی بائیں چیز سے چیز لیتا ہاتھ سے تو آپ دست مبارک پیچھے کر لیتے، یہ بھی سنت ہے، دست مبارک پیچھے کرنا، ان کہنا کہ دائیں ہاتھ سے لینا دینا یہ ہماری سنت ہے، ہمارا طریقہ، اللہ اسے پسند کرتا ہے، اور بائیں ہاتھ سے لینا دینا شیطان کا کام ہے، تو بائیں ہاتھ سے نہیں لیں گے، نہ کوئی چیز دے تو آپ ہاتھ پیچھے کر لیں، مثلا بائیں ہاتھ سے کوئی پکڑاتا ہے، آپ ہاتھ پیچھے کہیں حضرت آپ دائیں ہاتھ سے دیں، بیٹا آپ دائیں ہاتھ سے دیں، بیٹا آپ دائیں ہاتھ سے دیں، تو یہ سنت کو زندہ کریں گے انشاءاللہ، کہ یہ مشق کرتے رہیں گے کہ کیا کوئی بھی کام کرنا ہے، موٹر چلانی ہے،
آپ نے گاڑی میں بیٹھنا ہے دایاں قدم رکھیں. ہاں جی مسجد کے اندر آئیں دایاں قدم رکھیں. ہاں جی تو ویسے جن جگہوں پہ بایاں قدم رکھنے کی باہر اجازت ہے اس میں بایاں رکھیں، لیکن اس میں دائیں کی نیت پہلے کریں کہ پیچھے دایاں رکھوں گا. نیت کیا کریں گے؟ پیچھے. ہاں جی پیچھے تو بایاں آگے رکھوں گا. نیت پہلے دائیں کی کریں گے، رکھیں گے بایاں. واش روم میں جاتے ہیں بایاں قدم رکھیں گے، اور مسجد سے نکلتے ہیں تو بایاں قدم رکھیں گے، لیکن نیت پہلے دائیں کی کریں گے. لیکن کیا کریں گے کہ مثلا مسجد سے نکل رہے ہیں بایاں قدم رکھیں گے، جوتے کے اوپر رکھیں گے، جوتا پہنیں گے نہیں. جب جوتا پہنیں گے دائیں میں پہنیں گے. ویسے قدم رکھنا ہے نا تو اب کیا ہے کہ بندہ جوتا بایاں پہننا شروع کر، کیونکہ بایاں پہلے ہوتا ہے تو جوتا پہننا نہیں. سنت ہے جوتے کے اوپر قدم رکھا جائے، اور جب پہننے کی باری آئے تو دایاں قدم پہنو. صحیح ہے نا؟ دایاں قدم. تو یہ تربیتی نشستیں ہوتی ہیں، پروگرام جو ہوتے ہیں یہ صرف نعروں کے لیے نہیں ہوتے، لنگر کے لیے نہیں ہوتے کہ چاول آیا کھائے گئے بس چلے گئے، ایسا نہیں ہوتا. یہ امت کی تربیت کی ضرورت ہے. تو صحیح ہے، دائیں ہاتھ سے کھائیں گے، دائیں ہاتھ سے پئیں گے، دائیں ہاتھ سے پکڑیں گے، دائیں ہاتھ سے دیں گے، دائیں ہاتھ سے لیں گے، دائیں طرف کو ترجیح دیں گے. کوئی کام کرنا ہے، شروع کرنا ہے، لنگر بانٹنا ہے، دائیں طرف سے شروع کرو. کوئی کام ترتیب کرنے لگے ہو دائیں طرف سے شروع کرو. مکان بنانا ہے، اینٹ رکھنی ہے، قبلے کی طرف منہ ہے، دائیں طرف سے شروع کرو. دایاں 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 دایاں. تو جب آپ کا زندگی میں دایاں پک جائے گا تو آپ کو نامہ اعمال بھی دائیں میں ہی دیا جائے گا. ہے بلکہ حضرت مولا علی قاری اور دیگر جو بزرگ ہیں، کئی بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس وقت فرشتے جب بایاں نامہ اعمال بایاں ہاتھ میں پکڑائیں گے تو یہ حضور کا امتی کہے گا دائیں ہاتھ میں دو. تو کہے گا کیوں دائیں ہاتھ میں؟ کیونکہ میرے نبی کی سنت ہے کہ میں بائیں ہاتھ سے زندگی میں کوئی چیز نہیں پکڑتا رہا، میں بائیں ہاتھ سے کوئی چیز لیتا نہیں رہا، تو آج بھی آپ بھی مجھے دائیں ہاتھ میں دو. ہے ہی تیرا بائیں کے قابل ہے. کہا میں دائیں سے لوں گا. اللہ سے عرض کریں گے، مولا علی قاری فرماتے ہیں اللہ سے عرض کریں گے اللہ یہ بائیں میں لے نہیں رہا. فرمایا دیکھو کھول کے اس کا دائیں والا ہی ہے. ہم نے اپنے محبوب کی عزت کے صدقے اس کا نام اعمال ہی بدل دیا ہے. سنت کی وجہ سے اس کا نام اعمال، حضور کے طریقے کا عشق، حضور کی سنت سے عشق. سبحان اللہ ہے جی. تو اس لیے یہ مسئلہ تو یاد رہے گا. پچھلے لا ریب بے شک نہ یاد رہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اگر یاد نہ بھی رہا تو یہ تو یاد رہے گا نا. بالخصوص میری مائیں بہنیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بچے کو کوئی چیز دینی ہے، کوئی چیز پکڑانی ہے، کوئی کام بھی کرنا ہے، بٹن بند کرنا ہے، آن کرنا ہے، کوئی بھی، بس دایاں ہاتھ دایاں ہاتھ دایاں ہاتھ دایاں ہاتھ. اگر دایاں کسی کا نہیں ہے وہ بھی نیت کر لے بائیں سے کرے گا، لیکن اسے دائیں کے ثواب ملے گا، کیونکہ اس کا دایاں کام ہی نہیں کر رہا بیچارے کا. دایاں مفلوج ہے یا دائیں سے وہ پریکٹس نہیں اس کی، لیکن وہ نیت کرے بے شک اس کا بائیں سے کرے گا، نیت دائیں کی کرے گا، اس کو ثواب دائیں کا ملے. صحیح ہے جی. انشاءاللہ ایک کام یہ کرنا ہے، ایک کام اور کرنا ہے. سبحان اللہ کو بڑا مشکل کام بتانے لگا. سبحان اللہ. رک گیا ہوں رک گیا ہوں. اچھا آسان بتا دیتے، آسان بتا دیتے، مشکل کی طرف پھر جائیں گے. آسان بتا دیتے تاکہ آپ خوش ہو جائیں.
آپ جب وضو کرتے ہیں اکثر 80% غلطی کرتے ہیں کہ لوگ کلی کرتے ہوئے بائیں طرف انگلی دیتے ہیں، آپ دائیں طرف دیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کیا کرتے ہیں، بولو، ایسے ہی کرتے ہیں نا، کیونکہ ہاتھ کا رخ بائیں طرف ہے نا انگلی کا، تو وہ بائیں طرف جاتی ہے آسانی سے، تو اکثر کلی کرتے وقت بائیں طرف انگلی جائے گی، لیکن پہلے دائیں کی طرف کرنی ہے، کبھی بائیں کی طرف نہیں کرنی، دائیں کی طرف کرنی ہے. اس میں اشارہ یہ ہے کلی کرنے والے پہلے اپنے آپ کو پاک کر، 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 اپنے آپ کو پاک کر. کیا کرنا ہے؟ بندے چھاننی ہوتے ہیں اور کوزے کو تانے دیتے ہیں تیرے اندر سوراخ ہے. چھاننی سمجھتے ہو؟ چھاننی، اس میں کتنے سوراخ ہوتے ہیں؟ بے شمار. چھاننی کوزے کو تانا دے رہی ہے، تیرے اندر بڑے سوراخ ہیں. پلیے لو کے اپنا نہیں ویکھیا. تو کیا کرنا ہے وضو میں؟ یہ دن میں 5 مرتبہ وضو ہے تو 5 مرتبہ اشارہ ہے، بھائی اپنا آپ سنبھال، اپنا آپ سنبھال، اپنا آپ سنبھال. ان گلاں وچ کی لبدا. ہمارا کشمیر تو پھر کشمیر ہے نا، تو رومی کشمیر تو پھر رومی کشمیر ہے نا. تو ہماری والدہ صاحبہ کے صدقے اور ان کو فیض تھا حضرت میاں صاحب کا، اور اس وقت ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو اس وقت حضرت میاں صاحب کی بڑی شفقت ہوئی. ہاں جی. تو اس پر میاں صاحب کیا فرماتے ہیں، ان گلاں وچ کی لبدا، ان گلاں وچ کی لبدا، گلا کسے دا کرنا، اپنا آپ سنبھال محمد، جو کرنا سو پرنا. تو آپ نے وضو کرتے وقت کیا کرنا ہے؟ آئندہ کیا کرنا ہے؟ کلی کیا کرنی ہے؟ مسواک کدھر کرنی ہے؟ برش کدھر کرنا ہے؟ اور پھر ساتھ اشارہ بھی سمجھنا ہے. اب اگر خوش ہو تو زور سے آنکھیں بند کے کرو اللہ ہو اللہ ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب کوئی ساتھی ادھر ادھر نہ ہو، اور ہماری مائیں بہنیں بھی اپنی جگہوں پر اور آپ بھی اپنی جگہوں پر بس ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا ہے. یہ مانگنے کا وقت ہوتا ہے، لینے کا وقت ہوتا ہے. ہم اکثر لینے اور دینے کے وقت کہاں ہوتے ہیں، دعا کے وقت ادھر ادھر کھربلی بنکا دیتے ہیں، سلام کے وقت یہ وقت ہوتا ہے بس جھولی بھرنے کا. تو اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں گے، آگے نہیں آئیں گے. آگے جس کا ہوتا ہے وہ آگے ہو جاتا ہے، اور جس کا آگے نہیں ہوتا اس کا آگے ہونے سے بھی کچھ ملتا نہیں. تو جس کا آگے ہے وہ پیچھے بھی ہو وہ صحیح. تو اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھیے.